یہ منظر خان حویلی کا تھا، جہاں رات کے 10 بجے مقدس اور کشف بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ داجی کے کمرے میں موجود تھی۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی وہاں موت سا سناٹا تھا۔ غزلان خان جانتا تھا کہ یہ خاموشی آنے والے طوفان کی وجہ سے ہے، ایسا طوفان جس کے باعث خان اور شاہ ایک بار پھر آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو مضبوط قدم ہوا وہ بچ جائے گا، اور جس کے قدم لڑکھڑائے اسے یہ طوفان اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ کر دے گا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ زرخام خان 32 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم کئی سالوں سے اس کی شادی کا انتظار کر رہے ہیں، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں مرنے سے پہلے اپنے پوتے کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میں سے کسی کو بھی میری بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ولی خان کی باروب آواز پر وہاں بیٹھی مقدس بیگم اور کشف بیگم نے بری طرح پہلو بدلا۔ ولی خان کے بیڈ کے دائیں جانب پڑے صوفے پر ٹانگ جمائے، سفید شلوار قمیض پہنے، قمیض کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیے، دائیں کلائی پر بیش قیمتی گھڑی پہنے، گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں کو سختی سے بھینچے، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے، سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں سرخی لیے، زرخام خان نے ولی کی بات پر سب سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ جیسا آپ چاہیں داجی، میری بھی یہی خواہش ہے کہ جلد از جلد میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن اس حویلی میں لاؤں، اپنے پوتے پوتیوں کو اس حویلی میں پروان چڑھتا دیکھوں۔ آج آپ نے بھی کہہ دیا تو میں اب خاندان میں نظر دوڑاتی ہوں۔ جہاں مجھے اپنی زرخام کی ٹکر کی لڑکی ملی، اسے جلد سے جلد اپنی بہو بنا لوں گی۔ مقدس بیگم کے کہنے پر زرخام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی، جبکہ زرخام خان کے بالکل سامنے ولی خان کے بائیں جانب بیٹھے 28 سالہ ارمغان خان نے بزاریت سے اپنی ماں کو جلد بات ختم کرنے کا اشارہ کیا، جس پر کشف بیگم نے گھور کر ارمغان کو دیکھا۔ یہ کیا بول رہی ہو بہو، ہوش میں تو ہو؟ زرخام خان اور عقیدت شاہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ عقیدت کے ہوتے تم زرخام کے لیے کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ زرخام خان کی دلہن صرف اور صرف عقیدت ہی بنے گی، چاہے آج یا 10 سال کے بعد۔ اس حویلی میں زرخام کی بیوی کی حیثیت سے صرف عقیدت ہی آئے گی۔ ولی خان کے گرجدار لہجے پر مقدس بیگم نے بمشکل اپنے غصے پر قابو کیا۔ آپ کیسے بھول سکتے ہیں داجی کہ وہ لڑکی میرے شوہر کے قاتل کی بیٹی ہے۔ میں اسے کبھی بھی اپنے بیٹے کی بہو نہیں بناؤں گی۔ جب نکاح ہوا تب بھی میری رضامندی شامل نہیں تھی، مگر سب نے اپنی من مانی کی، مگر اب میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مقدس بیگم کے سرد لہجے پر ولی خان نے تعصب سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ تمہارا شوہر میرا بیٹا تھا بہو، اگر قتل ہوا تو اس کا بدلہ بھی لیا گیا تھا۔ دشمنی بدلے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب میں اس بلا وجہ کی نفرتوں کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدت میری نواسی ہے، میری اکلوتی بیٹی کی جان سے عزیز بیٹی۔ تم لوگوں کی دشمنی اور نفرت کی وجہ سے میں پچھلے 19 سال سے اپنی بیٹی سے قطع تعلق رہا ہوں، مگر اب میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ملازم کے ہاتھ شاہ حویلی پیغام پہنچا دیا ہے۔ جیسے ہی جواب آتا ہے میں شادی کی تاریخ مانگنے جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گی۔ ولی خان کے سخت لہجے پر مقدس بیگم نے خون خوار نظروں سے اپنے مغرور بیٹے کو دیکھا، جو اس قدر لا تعلق بنا بیٹھا تھا کہ وہاں اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات ہو رہی ہو۔ یہ ظلم ہے داجی، وہ صرف شیر لالا کے ہی نہیں، میرے بہادر خان کے قاتلوں کے خاندان سے ہے۔ آپ کس طرح اپنے 2 بیٹوں کے قاتلوں کی بیٹی کو اس حویلی کی بہو بنانے کا سوچ سکتے ہیں؟
میں اس لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اگر عقیدت یا اس کی ماں یا شاہ خاندان سے کوئی بھی اس حویلی میں آیا تو میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ اپنے شوہر کے قاتلوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ کشف بیگم کے چلا کر کہنے پر ارمغان خان نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ اپنی ماں سے اس قدر بدتمیزی کی امید ارمغان کو نہ تھی۔ شاہوں کے سکر سے بے شک انہیں اپنے وجود میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوتے تھے، مگر وہ اس سب کے باوجود بھی کبھی داجی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ جبکہ زرخام نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑا کر ایک گہری سانس بھری۔ اپنی زبان کو لگام دو بہو، اور خاندان کی روایت کو مت بھولو۔ سارا گاؤں جانتا ہے کہ زرخام خان اور عقیدت ایک دوسرے کے نکاح میں ہے۔ آئس اور ہوریا اور پلوشی اور ہدائق شاہ ایک دوسرے کے منگ ہیں۔ کس کس رشتے کو توڑیں گے ہم، جبکہ یہ بات ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں منگ کے نام ساری عمر بیٹھ تو سکتے ہیں، مگر کسی اور سے رشتے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ زرخام سے کون نکاح کروائے گا اپنی بیٹی کا، جب سب جانتے ہیں کہ وہ شاہ خاندان کا داماد ہے؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم ہدائق شاہ کی بہن پر سوتن لاؤ گی اور وہ خاموشی سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا؟ اپنی منگ لینے آ گیا تو ہم انکار بھی نہیں کر سکیں گے، اور پھر وہ اپنی بہن کا بدلہ تمہاری بیٹی سے لے گا۔ اس سے بہتر ہے خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ بچوں کی بھلائی بھی اسی میں ہے اور خاندان کی بھی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، اپنے خالی دماغ کا استعمال دونوں کسی اور جگہ کرو۔ میں نے رائے نہیں مانگی، حکم دیا تھا، اس لیے تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ راجی کے سخت لہجے پر کشف اور مقدس بیگم منہ بسورتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد داجی نے اپنے خوبرو جوان پوتوں کو دیکھا، جنہیں دیکھتے ان کا خون سیروں بھر جاتا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ آئس خان کی یاد شدت سے آئی۔ آئس خان زرخام خان کا بھائی تھا، شیر خان کی دوسری من پسند بیوی سے، مگر شیر خان کی دوسری بیوی شاہ خاندان کی تھی۔ شیر خان کے قتل کے بعد انہوں نے اپنے خاندان سے تعلق ختم کر لیا تھا، مگر وہ کبھی زیادہ خان حویلی میں بھی نہ رہی۔ اس کی بڑی وجہ ان کی سوتن مقدس بیگم تھی، جو انہیں بات بے بات قاتلوں کے خاندان سے ہونے اور ان کے شوہر سے چھپ کر شادی کرنے کے طعنے دیتی رہتی۔ حویلی میں ان کی وجہ سے ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، جس سے تنگ آ کر مبین بیگم نے ولی خان سے انہیں شہر شفٹ کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر کافی سوچ وچار کے بعد ولی خان نے انہیں اسلام آباد میں شیر خان کے بنگلے میں شفٹ کر دیا، جس کی وجہ سے آئس خان بھی اپنی ماں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گیا تھا۔ رشتوں سے دوری اور اپنی ماں کے ساتھ مقدس بیگم کا سلوکیات کر کے وہ حویلی والوں سے بدظن اور دور ہوتا چلا گیا، مگر زرخام خان اور ارمغان خان کے لیے وہ ان کا بھائی ہی تھا۔ ارمغان خان جتنی عزت اور محبت اپنے سے 4 سال بڑے زرخام خان کی کرتا تھا، اتنی ہی عزت اور محبت خود سے 2 سال بڑے آئس خان سے کرتا تھا، مگر وہ اس قدر بدگمان تھا کہ ان سب کی محبتیں اسے جھوٹ دکھاوا ہی لگتی تھی۔ وہ اپنے دلی جذبات کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ جب حویلی آتا تو خاموش ہی رہتا تھا۔ ارمغان خان اور زرخام خان کے ساتھ ہوتے بھی وہ خاموشی کی چادر اوڑے رکھتا تھا۔ ایک چیز جو ان تینوں میں کامن تھی وہ تھی شاہ خاندان والوں سے نفرت، جس کی وجہ سے وہ باپ کے سائے ان کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ محبت، رشتہ، احساس، خوشی ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے لیے دشمنی، نفرت، شاہ خاندان کی بربادی اہمیت رکھتی تھی، جس کے لیے وہ تینوں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ لوگ محبت میں مر کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھا کر عشق کی داستانیں لکھتے تھے، اور وہ شاہ خاندان سے نفرت کرتے انہیں تباہ کر کے دشمنی کی داستان لکھنا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں
عقیدت شاہ کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ میں اسے اپنی بیوی کا مقام کبھی نہیں دے سکوں گا۔ مجھے عقیدت سے جڑے اس رشتے سے شدید نفرت ہے داجی، اور آپ جانتے ہیں کہ خان جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے عقیدت شاہ کا قتل کرنا تو منظور ہے، مگر اسے اپنی بیوی بنا کر حویلی لانا منظور نہیں۔ زرخام خان کے لہجوں میں چٹانوں سی سختی محسوس کر کے ارمغان خان نے ایک خاموش نظر زرخام خان کے سرخ چہرے پر ڈالی اور ایک نظر داجی کے چہرے پر ڈالی، جو بے یقینی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر داجی کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر ان کے کندھے کے گرد اپنے بازو پھیلایا۔ تمہاری بیوی ہے وہ خان، داجی کے گرد جلال لہجے پر ارمغان نے اپنی ہیزل ہنی آنکھوں سے زرخام کو چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ کہیں داجی کی طبیعت ہی نہ خراب ہو جائے۔ وہ میرے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، ایک باغی لڑکی جسے نہ اپنی عزت اور نہ خاندان کی پرواہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بیوی بنا کر لے آؤں تاکہ آئے دن وہ میری عزت کا تماشا لگاتی رہے؟ وہ جہاں ہے اسے رہنے دے داجی۔ اگر وہ کبھی میری بیوی کی حیثیت سے میرے سامنے آئی تو میں اسے مارنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ زرخام خان کے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہنے پر داجی اور ارمغان نے تعصب سے سر ہلایا۔ تو خان، اپنی بیوی کو اس دشمنی کی بیٹ چراؤ گے تو اپنی نفرت اور دشمنی کی نظر اس پاک رشتے کو کرو گے خان؟ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ داجی نے تعصب بھری نظروں سے زرخام خان کو دیکھتے ہوئے کہا تو زرخام نے اپنی سمندر سی گہری نیلی آنکھوں میں آگ سی تپش لیے داجی کو دیکھا، اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ یہی تو ہوتا تھا ہر بار۔ عقیدت شاہ کا ذکر زرخام خان کے حواسوں کو جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اپنے غصے اور لہجے پر قابو نہیں کر پاتا تھا۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں خود سے منسوب لڑکی کو کسی اور کے لیے چھوڑ دوں، مگر میری نفرت اور دشمنی کو بھی یہ گوارا نہیں کہ میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت دوں۔ عقیدت شاہ میرے نکاح میں ہے اور تا عمر میرے نکاح میں ہی رہے گی۔ اگر کسی نے میری بیوی کو غلط نگاہ سے دیکھا بھی تو زرخام خان اس کی آنکھیں نوچ کر اسے زندہ درگور کر دے گا، اور اگر عقیدت زرخام خان نے اپنے دل میں کسی اور کو بسایا تو میں اس کے سینے میں ہاتھ ڈال کر اس کا دل نوچ نکالوں گا۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہی ہے، پھر چاہے میں اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھوں یا اپنے جوتے کی نوک پر۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ زرخام خان سے سوال جواب کر سکے۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اچھا چھوڑے لالا، میرا مطلب عقیدت شاہ کو میری بات سنیں۔ میں شکار پر جا رہا ہوں، 1-2 دن تک لوٹ آؤں گا، تو پریشان مت ہوئیے گا۔ میں تو داجی کو بس یہی بتانے آیا تھا، مگر آپ لوگ تو اپنی پنچایت لگا کر بیٹھے تھے۔ ارمغان خان نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو داجی نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ شکار کے لیے تمہیں رات کا ہی وقت کیوں ملتا ہے؟ ہاں، شکار کا اصل مزہ ہی اندھیری رات میں آتا ہے داجی، آپ نہیں سمجھیں گے۔ داجی کے مشکوک لہجے پر ارمغان خان نے جھک کر رازداری سے سرگوشی کی جو زرخام کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ چلیں اب اپنے ہینڈسم پوتے کو اجازت دیں۔ بیڈ سے اتر کر داجی کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ ارمغان خان کے سر پر رکھ کر اسے دعائیں دی اور ایک نظر اضطرابی کیفیت میں بیٹھے زرخام خان پر ڈالی۔ ولی خان کے دیکھنے پر زرخام خان گہری سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے برے لہجے کے لیے شرمندہ ہوں داجی، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آج کے بعد عقیدت کا ذکر میرے سامنے مت کیجیے گا۔ سر داجی کے آگے جھکاتے سپاٹ لہجے میں کہا تو ولی خان نے ہنکار بھر کر اپنا دایاں ہاتھ زرخام خان کے سر پر رکھا۔
آپ عقیدت کو طلاق دے دے لالا، ہماری دشمنی ان کے مردوں سے ہے، عورتوں کو بیچ میں گھسیٹنا مجھے کافی معیوب لگ رہا ہے۔ ارمغان خان نے اپنی جیپ میں شکار کا سامان رکھتے ہوئے سرسری لہجے میں زرخام خان سے کہا، تم چاہتے ہو میں بےغیرت بن جاؤں، اپنے نام سے منسوب لڑکی کو چھوڑ دوں تاکہ دشمن اس بات کو میری ہار سمجھ کر میرے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائے؟ جب تک شاہ خاندان اس رشتے کو جوڑنے یا توڑنے کے لیے میرے آگے ناک رگڑنے پر مجبور نہیں ہو جاتے، تب تک میں عقیدت شاہ کو نہیں چھوڑنے والا۔ زرخام خان نے سگریٹ کا کش لگاتے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ ہدایق شاہ اپنی بہن کے لیے طلاق کا یا رخصتی کا مطالبہ کرے؟ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرے گا تو کیا آپ طلاق دے دیں گے؟ ارمغان خان نے اپنے کندھوں سے اجرک اتار کر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنتے ہوئے استفسار کیا تو زرخام نے اپنی خون چھلکاتی آنکھوں سے ارمغان خان کی پیٹھ کو گھورا۔ طلاق تو مرتے دم تک نہیں دوں گا میں۔ جب ہدایق شاہ خود اپنی بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے گا تب زرخام خان اپنی پاؤں تلے شاہوں کی عزت کو روند کر عقیدت شاہ کو اس حویلی میں لائے گا۔ عقیدت شاہ کے لیے ہر دن موت سے بدتر بناؤں گا، اور پھر عقیدت کی انا اور غرور کو توڑنے کے لیے پوری شان و شوکت سے اس کے سر پر سوتن لاؤں گا۔ زرخام خان کا کہکا لگا کر کہنے پر خاموش فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اور کیسی بیوی لائیں گے آپ عقیدت شاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے؟ ارمغان خان نے جیپ میں بیٹھ کر اپنی رائفل کو ہاتھ میں تھام کر چیک کرتے ہوئے استفسار کیا۔ عقیدت شاہ کے غرور کو توڑنے کے لیے زرخام خان کا عقیدت کے علاوہ کسی اور کا ہونا ہی کافی ہے، مگر بیوی تو میں اپنے لیے اپنی ٹکر کی لاؤں گا، ایسی عورت جو زرخام خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو، جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ زرخام خان کے ارادوں کا رخ بدل دے، اس کی ضد ٹال دے، جس میں اتنا حوصلہ ہو کہ اگر کبھی میرے قدم کہیں ڈگمگائے تو وہ مجھے سنبھال سکے، جو اپنی اداؤں اور محبت سے مجھے دنیا بھلا دے۔ جیپ سے ٹیک لگائے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تو ارمغان خان نے زرخام خان کی نظروں کے رخ میں آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا، اور یہ سب صرف عقیدت شاہ ہی کر سکتی ہے، وہ لڑکی جو پچھلے 19 سال سے زرخام خان کے نکاح میں ہے، جو اس کے وجود اور روح کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہی یہ حق کسی اور کے پاس ہے اور نہ ہی حوصلہ۔ آپ کا دل بھی جانتا ہے لالا کہ عقیدت زرخام خان کے علاوہ کوئی عورت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ عقیدت کو عزت سے اپنا لیں، پھر چاہے اس کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیجیے گا۔ ارمغان خان نے پرسوچ لہجے میں کہا تو زرخام نے چونک کر اسے دیکھا، اور پھر دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ویسے بھی اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی پاکستان آنے والا ہے۔ ہاسپٹل تو اس کا آخری مراحل پر ہے، اور اب 3-4 ماہ تک وہ بھی آ جائے گا۔ ارمغان خان نے جیپ اسٹارٹ کرتے زرخام خان سے کہا تو وہ ٹیک ہٹا کر سامنے کھڑا ہوا، سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتے سے مس لی اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے پشت پر باندھے۔ اب تو آنا ہی تھا اس ڈاکٹر نے، قبرستان میں اس کے حصے کی 2 گز زمین اسے یاد جو کر رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گاؤں کی زمین کو اسے زیادہ یاد کرنا پڑے۔ ایک بار یہ تینوں شاہ اکٹھے ہوں، ایک ساتھ ہی تینوں کو قبر میں اتار دینا ہے۔ زرخام خان کے سرد لہجے پر ارمغان خان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا اور اپنی جیپ لے کر حویلی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑے زرخام خان کی آنکھوں کے پردے پر عقیدت شاہ کا خوبصورت چہرہ لہرا گیا، جس پر زرخام خان نے
سختی سے اپنے جبڑے بھیج کر قدم اندر کی جانب بڑھائے